الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سامعین کرام، حاضرین مجلس، علماء کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وقت نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت، جو پیغام دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور پورے 23 سالہ کی زندگی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اس رسالت کو پہنچانے میں ہر پل کو لگا دیا، اپنے چین و آرام کو اور ہر چیز کو قربان کر دیا اس رسالت کو، جس رسالت کے انتہا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمارا دین، ہماری رسالت، آسمانی قانون جو اس دنیا والوں پر فرض کرنی تھی، نازل کرنی تھی، وہ قانون ہم نے اپنے پیغمبر پر اتار دیا اور جس طریقے سے اس قانون کی اتباع ہونی چاہیے انسانی زندگی میں، خواہ ہو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو، خواہ ہو عبادات سے تعلق رکھتے ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہو یا عام زندگی سے تعلق رکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہہ کر قرآن مجید کے اندر تمام مومنوں کو یہ باور کرا دیا، یہ ہوش دلا دیا، زندگی کو سنہری بنانا ہے، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی لینی ہے، تو جسے ہم نے اپنی رسالت دے کر کے اس گمراہ اندھیرے سے بھرے ہوئے، ضلالت و گمراہی سے بھرے ہوئے تاریخ دنیا کو روشن کرنے کے لیے جس نبی معظم کو مبعوث کیا اس کو فالو کرو۔ اور فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مومنوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسالت کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال و اقوال و افعال سے یہ پختہ کیا کہ زندگی جو تمہیں نصیب ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر وہ چند دنوں کی ہے، اس میں رسالت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، جسے ہم کلمہ توحید کے نام سے جانتے ہیں، اور وہی کلمہ توحید باقی تمام عبادات اور تمام فرائض میں ثابت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ جو غیر اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری طاقت کی طرف انسان کو خیال اور توجہ دلاتی ہے، خواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی قرآن کے اندر آپ جھانک کر دیکھیں، یا احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے تعلق رکھتی ہیں اس کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں، اور اس کو دین کا نام دیا۔ وہ دین جس دین کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ دین اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر مذہب اسلام کے خلاف ورزی اگر کسی نے کسی اور مذہب پر چلنے کی، کسی اور طریقے سے زندگی گزارنے کی، کسی اور طریقے سے عبادت کرنے کی، کسی اور کی عبادت کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر شخص، ملحد شخص، یہودی شخص، نصارہ بڑا سے بڑا اعمال کر لے، اپنے آنکھ کا ڈونیشن دے دے، اپنے گردے کی ڈونیشن کر دے، اپنے جگر کو لوگوں کی مدد کے لیے دے دے، کسی کا کلیجہ خراب ہے اپنا کلیجہ چیر کے دے دے، مال و دولت کی برسات نہیں کر دے، لیکن اگر اللہ رب العزت پر اگر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اگر وہ توحید کو صحیح طریقے سے نہیں مانتا تو یقین جانیے اس کے سارے اعمال برباد ہیں۔ وہ دنیاوی اعمال ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر نہیں بہت ہی ایماندار، بہت ہی کشادہ دل اور بہت ہی سخی اور فیاض کہا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہی دین ہے جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب قرار دیا کہ اس انسانیت کو تاریکی اور گمراہی سے نکالنے کے لیے پہنچا دو، اعلان کر دو، جتنے خون بہانے پڑے، جتنی قربانیاں دینی پڑے، لیکن یہی وہ پاک اور یہی وہ پاکیزہ دین ہے جس پر چل کر ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی تکمیل کے سلسلے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ پروردگار نے مومنوں مسلمانوں لوگوں تم پر اپنی نعمت بھی پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور بحیثیت دین بحیثیت قانون زندگی میں نے اسلام کو پسند کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے معزز سامعین کرام کہ مذہب اسلام جیسی پاک دین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اختیار کیا. موضوع بحث آج کیا حج کے سلسلے میں ہے. یہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا والفجر ولیال عشر. جب سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اس دن سے لے کر 10ویں دن تک 10ویں رات تک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا کہ اس کے اندر ہونے والے تمام اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. انہی اعمال میں سے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر و اذکار کرنا اور روزے رکھنا اور ایام عرفہ یوم عرفہ کے دن کا بھی روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ وہ مخصوص عبادات اس 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر آپ غور کریں تو خود آپ کو یہ یقین ہوگا کہ حج جیسے عظیم فریضے کو کروڑوں لوگ اسی عشرہ مبارکہ میں انجام دیتے ہیں. مناسک کے حج کو پورا کرتے ہیں طواف کرتے ہیں سعی کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں. عرفہ میں جا کر اللہ کے بارگاہ میں روتے اور گڑگڑاتے ہیں اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں. سامعین کرام بہت لوگ تو نہیں شاید کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو حج کا فیصلہ کر رکھے ہوں گے اور حج کے سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے. آپ نے بہت سارے علماء کرام سے حج کے احکام مسائل اور گزشتہ کل بھی شیخ مقصود الحسن سے آپ نے حج کے موضوع پر تفصیلی مسائل سمجھا ہے. چند باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات کہ حج یہ چند مہینوں کے اندر ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جس شخص نے اپنے اوپر یہ فرض کر دیا کہ اسے حج کرنا ہے تو اسے کسی طریقے کی لغو بات فضول بات بیہودہ حرکت اور کوئی جنگ و جدال جھگڑا کرنا اس کے لیے زیب نہیں دیتا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھلائی کا جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. اور واجب بات تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم تقوی شعاری اختیار کرو اسی کو اپنا توشہ بناؤ توشہ آخرت اسی کو اپنا سامان سفر وہ سفر جو جسم سے روح پرواز کرنے کے بعد قبر یا میدان محشر کی طرف ہوگی اس زاد سفر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ اچھا توشہ اختیار کرو اس لیے کہ تقویٰ ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہی یہ بہترین توشہ ہے
زاد سفر ہے. اور ہم نے ایک بار آپ حضرات کے سامنے تقویٰ کی تعریف کی تھی. واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تقویٰ اختیار کرو. معزز سامعین کرام، یہ تقویٰ شعاری یہ تمام لوگوں سے مطلوب ہے، خواہ وہ حج میں جا رہے ہوں یا نہ جا رہے ہوں. حج کے سلسلے میں جو آیات اور جو احادیث وارد ہیں اس میں یہی ہے کہ جس کے پاس من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو، انہیں یہ ضروری طور پر زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں حج. لیکن جس کے پاس طاقت نہیں ہے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے سلسلے میں یہ خاص باتیں ہیں کہ وہ تقویٰ شعاری اختیار کریں، کیونکہ ان ایام مخصوصہ میں عبادت کے درجے، نیکی کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. عین مطابق بات ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ایام مبارکہ میں اگر استغفار کرے سچے دل سے، خواہ وہ حج پر جا رہا ہو یا نہ جا رہا ہو، جو غلطیاں ان سے زندگی میں سرزد ہوتی رہی ہے اس سے تائب ہونے کی کوشش کرے، جو بھی چھوٹے موٹے نیک اعمال وہ کر سکتا ہے اس کو کرے، تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب ہے. حج والوں کی طرح نہیں، لیکن نیت اگر آپ کی اونچی ہے تو آپ کو حج والوں کی طرح بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے. یہ بات. اور اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ جو حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر فرض کیا اور استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج اللہ تعالیٰ نے فرض کرتے ہوئے کہا کہ حج یہ مہینہ خاصہ میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور اس حج کے مخصوص طریقے ہیں جس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس طریقے کو بتلانے والے سب سے عظیم انسان رسول معظم و محترم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اپنے گھر سے جب حج کے لیے نکلیں اس وقت آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہم کس طرف رخ کر رکھے ہیں. یہ اسلام کا کون سا فریضہ ہے؟ مسلمانوں، یہ اسلام کے 5ویں رکن کا یہ آخری رکن ہے، اور جس چیز کے لیے ہم اور آپ رخ کر رہے ہیں وہ تکملہ ایمان ہے. وہ ایمان کی تکمیل کا ایک آخری دروازہ ہے جس دروازے کو ہر شخص نہیں کھول سکتا. کسی کے نصیب میں ہوتا ہے جو کھول دیتا ہے. اگر اس دروازے کو کھولنے کا موقع نصیب ہوا تو اس نعمت سے بھرے ہوئے، اجر و ثواب سے بھرے ہوئے، اس سعادت مندی اور خوش نصیبی سے بھرے ہوئے سنہرے باغ اور سنہرے جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اوپر کسی کا کوئی قرض تو نہیں، کسی پر ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کر رکھا ہے. اگر کسی بھی طرح کی عبادت میں ہم نے کوتاہی کی، خواہ وہ حقوق العباد ہے یا حقوق اللہ ہے، تو ایسا تو نہیں کہ اس سعادت مندی کے حاصل کرنے کے بعد بھی، اس جنت سے واپسی ہونے کے بعد بھی ہماری روش، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طریقہ کار، ہمارا تعامل زندگی انسانوں کے ساتھ وہی رہے گا جو ابھی ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا، اللہ نے
دولت دے دیے، اس دولت کے نشے میں اپنے معاشرے میں، اپنی بستی میں، اپنے ساتھ جینے والے لوگوں کے درمیان مالدار حاجی صاحب کہلانے کے لیے محض آپ یہ رختے سفر باندھ رہے ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی سفر کو روک دو، کیونکہ آپ کا پیسہ، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، آپ کا یہ محنت، آپ کی یہ کاوش بالکل اس مشرک کافر ملحد شخص کی طرح ہے جو ہزاروں سال اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے نیکی کے کام میں، ڈونیشن میں، اسکول اور کالج کے کھولنے میں، اور بے شمار یتیم خانوں کے چلانے میں، لیکن اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حج جسے ہمیں اور آپ پر فرض کیا ہے طاقت ہونے کے بعد، تو آپ اپنے اندر سب سے پہلے وہ ایمانی طاقت یکجا کریں، سمیٹیں، بٹوریں، پھر اس کے بعد اس دروازے کے اندر آپ قدم بڑھانے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر انسان کو وہی چیز نصیب ہونی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر آپ سرخ روئی، عزت، معاشرے میں کرامت کی نیت کرتے ہیں تو آپ کو وہی چیز نصیب ہوگی، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری پیدائش اپنے ماں کے پیٹ سے ایسی حالت میں کیا کہ جب ہم دنیا کے اندر اپنی آنکھ کھولے تو اس وقت ہمارے جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں تھا، دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ہماری طرف سے کوئی ظلم و زبردستی نہیں تھی۔ تو معزز سامعین کرام، پھر تو آپ کی نیت صحیح ہے، اور اس طریقے کی نیت کہ الہ العالمین اس حج سے، اس سفر مبارک سے، تیرے معزز اور محترم بیت اللہ کے زیارت سے، تیرے گھر کے طواف سے، تیرے اس نبی پاک کو جس سے تو نے اس بہترین مناسک، بہترین عبادت کو دے کر کے، بہترین قربانی کو دے کر کے تو نے مبعوث کیا، اس عبادت سے ہماری غرض و غایت، ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ تو ہمیں گناہوں سے اسی طرح سے دھل دے جس طریقے سے تو نے، جس طریقے سے تیرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور میرے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے اور ارکان حج کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کا حج گویا کہ مقبول حج مبرور ہے، اور رجع کیوم ولدتہ امہ، اور اس حج کے بعد وہ اسی طریقے سے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا۔ مکہ معظمہ کی اس طرف سفر کرنے والے لوگوں، اس نبی پاک کی شخصیت کے بارے میں غور کرو۔ سفر کرنے سے پہلے کیسی زندگی تھی، یتیمیت کی، لاچارگی کی، جس کے بارے میں سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس کے بعد أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کیا نبی پاک، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کو ہم نے بے یار و مددگار نہیں پایا، اور پھر ہم نے آپ کو پناہ نہ دی، لیکن جو بھی آپ کو میسر ہوا اس زندگی میں جینے کے لیے
آپ اس سے قناعت پسندی کے ساتھ صبر کے ساتھ جی لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو جو زندگی ملنی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ کو وہ چیزیں دی جائے گی جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس شخصیت کی محنت کی طرف آپ سوچیں کہ کتنے جھالے، کتنے سپوت، کتنے فرزندان اسلام کو اس کی روح سے، اسلامی روح کی طرف پروان چڑھی اور دنیا کی تاریخ والی روح کو موڑ دیا، روشنی کی طرف لا دیا۔ وہ دنیا جو ذلات و گمراہی کی طرف، ظلم و جبر کی طرف، وہ دنیا جو انتہائی گٹر میں پڑی ہوئی تھی، جس کے بارے میں کنتم علی شفا حفرۃ من النار کا لفظ قرآن مجید کے اندر کہا کہ تم جہنم کے بالکل آخری کنارے پر تھے، اور اس وقت کہا اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا لفی ضلال مبین، کہ اگرچہ ایک انسانیت دنیا کی انتہائی تاریکی اور گمراہی میں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی معظم کو مبعوث فرما کر اسی پاک سرزمین میں، جسے ہم مکہ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں، جس سے ام القری کا لقب دیا گیا، جس پاک سرزمین کے اندر بڑے بڑے ہستیاں، بڑے بڑے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، جس معظم اور مکرم بستی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پاک پر وحی کا آغاز کیا، قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ معزز سامعین کرام، وہ یقیناً پاک اور معظم مکرم بستی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس تاریخ دنیا سے اس دنیا کی طرف، تو آپ یہ سوچیں کہ یقیناً اس دنیا کے اندر ہم داخل ہونے سے پہلے خود کو، خود کے نفس کو، خود کے تن کو، خود کے من کو صاف کر لیں، کیونکہ وہ بستی بڑی پاک ہے۔ وہ بستی والا اور اس بستی کے اندر جو لوگ اسلام کی ترویج کے لیے تیار ہوئے، ان کی زندگی بالکل پاک و صاف تھی، اسے ہم گندہ نہ کریں۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی باریک بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پروگرامز میں، بہت سارے لوگوں کی تقاریر اور خطبے میں آپ نے حج کے مناسک، حج کے مسائل ضرور سیکھے ہوں گے کہ حج کو اسی طریقے سے ادا کی جائے تو حج کامل ہے، ورنہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی لغزش اور غلطی ہوئی تو دیت دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا۔ یہ سارے مسائل آپ نے جان لیا، سیکھ لیا، لیکن سفر حج کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں تو تن پر کپڑے ڈال کر کہیں کسی کے گھر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو خوبصورت لباس لگا کر اپنے شکل و صورت کو اچھی شکل و صبیحت دے کر، خوب خوشبو لگا کر آپ کسی کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ سفر ہوگا کہ جب آپ کے جسم سے آپ کی روح پرواز کر جائے گی تو اس وقت آپ کے جسم پر اس وقت بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا آپ کے تن پر، اس وقت بھی آپ سفید کپڑے کے دو حصے آپ کے جسم پر ڈالے جائیں گے اور لے جا کر زمین کی تاریکی میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ سفر بعین ہی اسی موت کے سفر کی طرح ہے
جس طریقے سے آپ کو قبر کے اندر لے جایا جائے گا کہ آپ جب سفر تو گھر سے کرتے ہیں لیکن میقات میں پہنچ کر آپ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اپنے دن کو خوشبو لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 تہبند سفید جوڑے اپنے جسم پر رکھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دن جس دن آپ کو قبر میں دفن کیا جائے گا اس دن آپ کے جسم میں روح نہیں ہوگی، لیکن جس وقت آپ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ کے جسم میں روح ہوگی، آپ کو بالکل ہوش ہے، آپ کو بالکل خیال ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا کیا اور اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی یقین ہے، اعتماد و بھروسہ ہے کہ جس دن ہماری موت ہوگی اس دن وہی لوگ ہمیں کندھے دیں گے جس کے جسم میں جان ہوگی، اور صرف 2 کپڑے سفید ہوں گے میرے جسم پر، روح بھی نہیں ہوگی۔ تو آج چلیں اس گھر کے لیے کہ جب ہمارے جسم میں روح ہے، ہمارے اندر ہوش اور حوصلہ ہے، ہمارے اندر خون ہے بہتا ہوا چلتا ہوا، آج موقع ہے وہ ایسا معظم مکرم گھر ہے کہ جہاں خلوص نیت سے اور اچھی نیت سے توبہ کرتے ہوئے اگر عبادت کر لی جائے، حج کے مناسک کو پورے کر لیے جائیں تو یقیناً میں بالکل پاک و صاف ہو کر اپنے گناہوں سے واپس ہو جاؤں گا۔ یہ محاسبہ آپ کو سفر کرتے وقت جانا ہے، اس مدینہ مبارکہ کی آپ سفر کر رہے ہیں جہاں پر آمنہ کے لال نے اپنی ہجرت کے بعد زندگی گزاری اور اسلام کا اصل فرمان جہاں سے چڑھا، اسلام کی تاریخ میں تقویت وہاں سے پہنچی جہاں سے آپ مکہ کی سفر کر رہے ہوں، خود کی غلالت اور گندگی پاپ اور گناہ کے دھولنے کا، صفائی کا ارادہ اور عزم کر رہے ہوں، جب آپ مدینے کی طرف رخ کریں تو یہ سوچیں کہ اسی مدینے کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام نے سانسیں لی اور اسلام کے بڑے بڑے شہسوار کہلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہی صحابہ کرام کے کندھوں کے اوپر اس اسلام کی پوری بوجھ ڈالی گئی اور اسلام کو ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیا، یہاں تک انہی کے خلفاء میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ کہا تھا، تاریخ گواہ ہے کہ واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتہم وحدی، کہ خدا کی قسم اگر یہ مسلمان اللہ کی راہ میں اونٹ کی باندھنے والی ایک رسی بھی زکات میں اگر آ رہی ہے اور اس زکات کی اس معمولی سی رسی کو بھی روکنے کے لیے اسلام سے، اسلام کی مخالفت محض کرتے ہوئے اگر روکیں گے تو اگر یہ اسلام کے ماننے والے ہمارا ساتھ نہ دیں لیکن اللہ کی ذات کے خاطر، اسلام کی خاطر میں تنہا لڑنے کے لیے تیار ہوں، وہ عزم اور حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اسلام جسے ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہے وہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کا، خود تک اپنی توحید، اپنے ایمان اور اپنے اعمال صالحہ کو برقرار کرنے کا نام ایمان کامل، انسان مکمل نہیں کہلا سکتے۔ صحابہ کرام کو رضوان اللہ کا لقب اس لیے ملا کہ زندگی برائے نام تھی ان کی کہ وہ کھاتے تھے اور جیتے تھے، بس ضروریات برائے نام ان کی پورے ہوتے تھے، لیکن ساری کی ساری زندگی، سارا کا سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رسالت عظیمہ کو پہنچانے میں صرف کر دیا۔ معزز سامعین کرام، عزم ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ ہم دین سیکھیں اور اس دین کو غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں تک پہنچائیں، اپنی مسلمان معاشرے اور سوسائٹی کو جو تباہ ہو رہی ہے، اس تباہ ہوتے ہوئے
سسکتی بلکتی معاشرے کو اسلام کی روشنی سے روشناس کرائیں، نہ خود سے. تو یہ پیسے جو آپ جمع کر رہے ہیں، یہ نیکیاں، یہ تعلیم جو آپ کو مل رہی ہے، یہ روشنی جو آپ کو مل رہی ہے، آپ اسے اپنے بچوں پر، آنے والی نسل پر صرف کریں. یہ آپ کی نیت ہو. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. عملوں کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے. ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن كانت هجرته الى دنیا فهجرته الى دنیا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. اگر کسی کی نیت دنیا کی حاصل کرنے کی طرف ہے، اس شہر میں بھی جا کر کے تجارت کرنے کی خواہش ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی خواہش ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی خواہش ہے، تو اسے وہی چیز نصیب ہوگی جس کی وہ نیت کرتا ہے. گھر پر بہت زیادہ سونے خرید کر لے جائیں اور اس سونے کی تجارت کر کے پیسے کمائیں، جس کی نیت ہے تو اسے وہی ملے گی. فمن كانت هجرته الى دنیا، دنیا ہے یہ دولت، یہ ساز و سامان دنیا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. لیکن جس کی ہجرت، جس کا سفر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. معزز سامعین اکرام، آپ احرام باندھنے کے بعد شروع کر دیتے ہیں رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا، لیکن کیا آپ غور کرتے ہیں ان باتوں پر جو آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں؟ باتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. سمجھ میں نہیں آتا کس آیت کی تشریح کروں، کس حدیث کی تشریح کروں، اور وہ معانی، وہ مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنع چیز کے اندر ان آیات و احادیث سے کا اور اس عبادت کیا کیا ہے اس کو ذکر کروں. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ جیسے آیت نازل فرما کر حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم تو لوگوں میں اب اعلان کر دو، گھر میرا تیار ہو گیا، تمہاری عبادت، تمہاری قربانی مجھے بہت پسند آئی. اب باری ہے لوگوں کی، دیکھنا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کیا وہ اسی طریقے سے قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اب اعلان کر دو. اور یہ گھر جسے تو نے بنایا ہے میرے حکم سے، اس کے آباد ہونے کے لیے مت سوچ کہ یہ صحرا ہے، پہاڑوں کے ٹیلے ہیں، چٹانیں ہیں، یہاں آبادی نہیں ہے. کون آباد کرے گا اس اللہ کے گھر کو؟ اللہ نے کہا بس تو اعلان کر. فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ اس گنجان علاقے سے جہاں نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے، نہیں کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی ترقی یافتہ زمانہ ہے، میں ایک بار پہاڑ پر چڑھ کر سے اعلان کروں، کیسے دنیا کے چپے چپے میں میری آواز پھیل جائے گی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ بس تو اعلان کر، تیرا کام اعلان کرنا ہے اور آواز پہنچانے کا کام میرا ہے. آج آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ سے ہم سے مخفی ہے کہ دنیا کی خوہ میں بھی لوگ جی رہے ہیں جس کے شکل و صورت ہم نے کبھی اپنے زندگی میں نہیں بھی دیکھا، لیکن اس بیت اللہ میں، اس حرم مبارک میں جا کر اس کی شکل دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی بھاشا، اس کی زبان سننے کو ملتا ہے. آپ
کے سامنے یہ نشانی بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن پاک کی صداقت کے لیے، نبیوں کی صداقت اور سچائی کے لیے، اور مذہب اسلام کی صداقت اور سچائی کے لیے یہ بہترین دلیل ہے کہ دیکھو لاکھوں سینکڑوں برس پہلے جس گھر کو اللہ نے حکم دیا بنانے کے لیے اور اس کو آباد کرنے کے لیے کتنے پر رونق طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ جس میں اور جس عبادت میں ساری انسانیت کو ہر قدم پر سبق سکھلاتا ہے کہ آؤ تو ایک ہی طریقے سے آؤ، آؤ تو ایک ہی لباس میں آؤ، آؤ تو ایک ہی راستے سے آؤ، آؤ تو وہی عمل کرو جو عمل نبی نے کیا، کوئی الگ نہیں کر سکتا، آؤ تو اسی گھر کا طواف کرو، کسی دوسرے جگہ کا نہیں، آؤ تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر کے طواف کرو، انہی لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے رہو، ہمدردی، اخوت اور محبت کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آنسو بہاؤ جو لوگ چاہے غریب ہیں، چاہے مسکین ہیں، چاہے فقیر ہیں، چاہے لنگڑے لول ہیں، اندھے ہیں، کوڑھی ہیں، اور نیچے سے نیچے ذات کے ہیں یا اونچے سے اونچے ذات کے ہیں۔ اس حقانیت کو اس حج مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسالت کو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچ اور ثابت کر کے دنیا کے اندر پھیلانے کا حکم دیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ظاہر کروا دیا انسانیت کے سامنے۔ لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا لأبیض علی اسود، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فرق نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت اور حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی معزز اور مکرم ہے اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں ایمان لاتا اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر زندگی گزارتا، اپنے زندگی کے ہر قدم کے اٹھانے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتا، وہی معظم اور مکرم ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ دوست، یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک رخ کی طرف موڑ کر کے دلا دیا۔ اب وہ لوگ جو بیت اللہ کا سفر کر لیتے ہیں اور بہت سارے جو بدعقیدہ لوگ ہیں جو اپنے طریقے سے عبادت کرنے کو کھوجتے اور تلاشتے ہیں، انہیں یہاں سے یہ نتیجہ اور نصیحت ملنی چاہیے کہ رخ کرنے کو اللہ نے صرف ایک گھر کا، عبادت صرف ایک نبی کے طریقے کے مطابق کہا ہے کرنے کے لیے، لیکن تم نے پھر اس طریقے کو اپنے طریقے کے مطابق محمول کیسے کر لیا؟ یہ ظلم ہے معزز سامعین کرام۔ اور وہ تلبیہ جسے ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ اب ہم نے اپنے جسم کو ننگا کر لیا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، اور اسی کفن کو، دو کپڑے کو اپنے جسم میں لپیٹ لیا۔ اب میں نے اپنے آپ کو الہ العالمین تیرے حوالے کر دیا، میری زندگی، میرا روح اور میرے جو ہونے والے اب اعمال ہیں یہ سارے کے سارے تیرے لیے ہیں۔ اے الہ العالمین لبیک، میں تیرے لیے اب حاضر ہوں، یعنی میں نے چھوڑ دیا اپنی زندگی کو پیچھے، جو بھی کرتوت ہم نے کیے، اپنے والدین، خیش و اقارب، بیوی، بچے، دولت، سرمایہ، ثروت، سب کو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور اے اللہ اب میں تیرے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اب میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اور جو گناہ ہے مجھ سے ہوئی اے اللہ وہ بھی تیرے حوالے ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لبیک، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک و ساجی نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ الہ العالمین، جو بھی نعمتیں تو نے ہمیں اس دنیا میں دی یہ بھی تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی طرف سے دی، یعنی جتنی بھی نعمتیں اللہ تو نے ہمیں زندگی میں دی تھی، جو بھی پیسے، جو بھی دولت، جو بھی طاقت، کہ اب میں حج کرنے جا رہا ہوں
یہ تیرے طرف سے تھی، کسی باطل کی طاقت کی طرف سے نہیں، کسی درگاہ پر مانگنے والوں کی طرف سے نہیں، کسی درگاہ کو کسی پیروں کی طرف سے نہیں، تیری ہی ذات کی طرف سے تھی۔ ان الحمد، تو اس پر، اس نعمت پر تیری ہی یہ تعریف سزاوار ہے، تیرے ہی حمد ہے، تیری ہی ثنا ہے۔ ظالم ہے وہ لوگ جو اس کلمہ کو، اس تلبیہ کو اللہ کے اس معزز، اس مکرم پاک سرزمین میں اپنے قدم کو داخل کرنے کے بعد، احرام میں ہونے کے بعد اپنی زبان سے نکال رہے ہوتے ہیں اس کلمات کو کہ ہم، اور جو تشریح کی ہے محدثین نے، مفسرین نے، علماء کرام نے، کہ نعمت سے مراد وہ ساری نعمت ہے جو آپ کو زندگی میں دی گئی ہے، اور جو دینے والی ہے اس پر آپ حمد بیان کر رہے ہیں۔ کس کی؟ اس ذات باری تعالیٰ کی جو تن تنہا ہے، جو اس آسمان و زمین کا خالق مالک ہے، جو ہم سب کا مربی اور پالنہار ہے۔ پھر کیسے وہ ظلم کرتا ہے، کسی اور کی طرف اپنا لو لگا کر، شرک کر کے؟ کیا وہ لوگ ظالم نہیں ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر کہتا ہے کہ الہ العالمین تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے یہ اعتراف کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہی اصل بارگاہ ہے۔ یہ مسجد یہ بھی اللہ کی بارگاہ ہے، یہ پوری کی پوری زمین اللہ کی بارگاہ ہے۔ جہاں بھی آپ اللہ کو پہچان لیں، اس کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا دیں، اپنے سر کو جھکا دیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ ہے۔ لیکن خصوصیت بخشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کے قول، آپ کے عمل کو بڑے ہی خصوصیت کے ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تولنا شروع کرتا ہے۔ تو کیا آپ اس سرزمین میں داخل ہونے کے بعد، اپنے خاص لباس میں ہونے کے بعد، زندگی آپ کو اور نصیب ہوگی تو سب سے پہلے آپ اس توحید کے راستے کو مضبوطی سے نہ تھام لیں جس کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا، اور خود جس نبی سے آپ عشق محمدی، عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا آپ اس کے دین کو اور اس کے توحید کو صحیح سے نہ پہچانیں؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ان جیسے معظم، معزز اور پرمعنی خیز تلبیے کو بھی اپنے زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی پر بھی وہ چل نہیں رہے ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی حج کے اندر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے مرحلہ طواف کرنے کا ہے، سب سے پہلا مرحلہ۔ اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو آپ فرض نماز پڑھ لیں، ورنہ جاتے ہی اس معزز گھر کا جب دیدار ہو تو آپ سب سے پہلے اس کی عظمت، اس اللہ تعالیٰ کی عظمت جس نے اس گھر کو بنوایا اور جس گھر کے بننے کی وجہ سے آپ اس دن کی طرح ہو جاتے ہیں جس دن آپ کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کا طواف کریں اور تفصیلی مسائل میں گئے بغیر پھر آپ سعی کریں صفا اور مروہ کا، پھر اس کے بعد اپنے بال مڈوائیں اور مزدلفہ منی کا وقوف یہ ضروری وقوف اور ضروری رہائش گاہ میں سے ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج المزدلفہ کہہ کر کے، الحج العرفہ کہہ کر کے، کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں جو ہم اور آپ جاتے ہیں اور صبح سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جہاں قیام کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ وہاں عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طائب ہوں گے، اور جتنی باتیں ہم نے آپ کو
جو معنی جو آپ کی اس عبادت سے جو روح حاصل ہونی چاہیے، اس روح کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جب عرفہ میں جائیں تو اسے بہت ہی مبارک جگہ سمجھیں۔ عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اس دن اور اس دن کی عبادت، اس دن کی دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ آپ اپنے جسم، اپنے ذہن و دماغ میں ہر اس دعا کو اور ہر اس خواہشات کو سمیٹ لیں، مستحضر رکھیں کہ وہاں جا کر کے آپ کچھ بھولے نہیں۔ اس میدان عرفات میں ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں بِإِذْنِ اللہ، اور انشاءاللہ آپ کو وہ ہر چیزیں ملے گی جو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے۔ سامعین کرام، حج کے ان عبادتوں میں سے بے شمار دروس اور بے شمار اسباب ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اور بھی کچھ عرض کرتا۔ بے شمار آیات اور احادیث ابھی ہمارے سامنے ہیں جس کی کچھ معنی ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن جو معنی ہم نے اور جس روح کی بات ہم نے آپ سے کی، اس روح کو میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر سمجھا ہوگا، اور اس سفر کو عام سفر نہیں بلکہ زندگی کا ایک نایاب، انوکھا اور یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہونے والا سفر سمجھتے ہوئے شاید زندگی میں دوبارہ پھر یہ سفر نصیب نہ ہو سمجھ کر کے اس سفر کو آپ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دلی دعا ہے کہ اللہ میری اور تمام حجاج کرام کی دنیا کے اندر سے آنے والے کی تو حج کو قبول فرما، اس کے سفر کو توحید سے بھرا ہوا اور اس کے زندگی کو بدل دینے والا اے اللہ تو بنا دے۔ اے اللہ، اگر کسی کی نیت میں کھوٹ ہو تو تو مقلب القلوب ہے، اے اللہ تو ان کے دل کو صحیح راہ کی طرف پلٹ دے اور اس کا حج مبرور اور حج مقبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا کرے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کو تو صحیح سالم کر دے، اے اللہ ہم تیرے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔